الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا صلى الله تعالى على رسوله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر لائق احترام دوستو ساتھیوں، انتہائی بابرکت پر انوار مجلس محفل سجی ہوئی ہے. گفتگو شروع کرنے سے قبل میری خواہش ہے ہمارے باقی فاصلے بہت کم رہ جائے، جو ہمیں تھوڑی تھوڑی دوریاں نظر آ رہی ہیں
ہم محبتوں کا پیغام لے کے آئے ہیں یا دوریاں ختم ہو جائیں؟ آسمان کے افق پہ جو ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، دنیا بھر کا مسلمان کسی نہ کسی انداز میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ایسی ہی مجالس یقیناً دنیا کے مختلف کونوں میں قائم دائم ہوں گی۔ اس سب کے پیچھے ایک جذبہ ہے، جو جذبہ اہل ایمان کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر کرنے پہ، بیان کرنے پہ، سننے پہ ابھارتا ہے، اس جذبے کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ محبت رسول مومن کی آبرو ہے۔ محبت رسول مسلمان کی شان ہے۔ محبت رسول مسلمان کا اعزاز ہے۔ محبت رسول مسلمان کی آبرو ہے۔ محبت رسول مسلمان کا سرمایہ ہے۔ محبت رسول مسلمان کی زندگی ہے۔ محبت رسول مسلمان کی حیات ہے۔ محبت رسول عبادت کی روح ہے۔ محبت رسول عبادت کی جان ہے۔ محبت رسول عبادت کی قبولیت کی سند ہے۔ محبت رسول میری آنکھوں کا نور ہے۔ محبت رسول میرے دل کا سرور ہے۔ محبت رسول تاریکیوں میں اجالا ہے۔ محبت رسول ظلمتوں میں نور ہے۔ محبت رسول اندھیروں میں روشنی ہے۔ محبت رسول قبر کا آرام ہے۔ محبت رسول حشر کا سامان ہے۔ محبت رسول میزان کا وزن ہے۔ محبت رسول حوض کوثر کا جام ہے۔ محبت رسول سے جنت کی رونق ہے۔ محبت رسول کے بغیر، محبت کے جذبہ کے بغیر کی ہوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کہیں مولانا اطاعت ہو، محبت نہ
ہو اس کی کوئی مثال تو دیجئے۔ سردی کا موسم ہے، رات ٹھٹھرتی ہوئی 12 بجے کے قریب آپ کسی ناکے پہ چلے جائیں، ناکے پہ کھڑا ہوا جوان سواری ساری رات ناکے پہ کھڑا ٹھٹھر رہا ہے، وہ اطاعت کر رہا ہے، لیکن تنہائیوں میں لے جا کے اس سے پوچھئے کیا اس اطاعت کے اوپر تیرا دل راضی ہے؟ تو وہ اپنے افسران بالا کو گالیاں دے گا کہ میری ڈیوٹی یہاں کیوں لگا دی؟ یہ اطاعت محبت کے بغیر ہے۔ وہ نماز تو نبی کی محبت سے ہٹ کے ادا ہوئی، اس میں محض جبر ہوا، محبت نہ ہوئی۔ وہ کلمہ جس کے اندر جبر ہے، محبت نہ ہوئی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاقہ گلبرگ کے دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے اس سے قبل بہت کچھ سنا ہوگا۔ میں اپنی محبت کا خراج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے عقیدت کے انداز میں محبت رسول کی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ پوری گفتگو آپ تمام تر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ توجہ ہے؟ عنوان آگے لے چلتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھیے، جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صرف میرا آپ کا محبوب نہیں، صرف انسانوں کا محبوب نہیں، صرف جنات کا محبوب نہیں، بلکہ محبوب کل جہاں بنایا ہے۔ محبوب کل جہاں آقا علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام سے شمس و قمر نے محبت کا اظہار کیا، آپ سے بر و بحر نے محبت کا اظہار کیا، آپ سے چرند پرند نے محبت کا اظہار کیا، آپ سے شمس و قمر، بر و بحر، چرند پرند، شرق غرب، شمال جنوب، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، عالم انسانیت، جمادات، حیوانات، نباتات، ہر شے نے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا ہے اور محبت کا خراج پیش کیا ہے، محبت کا انداز پیش کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبوب بنایا، لیکن ذہن میں رہے محبت جب سر چڑھتی ہے تو پھر وہ کچھ مطالبے کیا کرتی ہے۔ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے۔ جس دن معصوم بچے کو یقین ہو جائے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، بچہ محبت کا خراج مانگتا ہے، بچہ محبت کی پھر کچھ نہ کچھ قیمت مانگتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کیوں کچھ مانگ رہا ہے؟ پتہ ہے محبت کا رشتہ قائم ہے۔ استاد شاگرد سے کیوں مانگ رہا ہے؟ محبت کا رشتہ قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ہم محب ہیں۔ آقا کی محبت بھی کچھ مانگتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ آج اسی پہ بات چلاتے ہیں۔ محبت کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے، محبت محبوب کا دیدار مانگتی ہے۔ محبت محبوب کا دیدار مانگتی ہے۔ محبت محبوب کا رخ انور مانگتی ہے۔ محبت محبوب کی زیارت مانگتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دیدار کی خاطر چلے آ رہے ہیں، ورنہ آپ کا پیغام تو حبشہ میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام روم میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام تو ایران میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام تو یمن میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام تو یمامہ میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام تو نجد میں پہنچ چکا، آپ کا پیغام تو عراق و شام میں پہنچ چکا۔ یہ پیغام پہنچ چکا، ماننے والوں نے مان لیا، مگر اس کے باوجود یہ چلے آ رہے ہیں کشان کشان، کوئی یمن سے، کوئی یمامہ سے، کوئی نجد سے، کوئی کرم سے، کوئی شام سے، کوئی ایران سے، کوئی روم سے، کوئی کیسر سے، کوئی کسرا سے، کوئی کیساریہ سے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اور محبت دیدار یار کا تقاضا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار کے لیے چلے آ رہے ہیں، محبت چاہتی ہے محبوب کو دیکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میرے رب نے آقا علیہ السلام کو معراج کرایا ہے۔ معراج کیا ہے؟ فرش سے عرش پہ گئے۔ معراج کیا ہے؟ زمین سے آسمانوں پہ گئے، جنت میں گئے، اوپر چلے گئے، عالم ملکوت میں چلے گئے۔ اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے، محبت کے انداز میں بات کی ہے۔ میرے اکابرین میں سے مولانا عبدالشکور دین پوری، اللہ کروٹ 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 ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، وہ فرض کیجیے اسلام آباد جا رہا ہے، اس کے اسلام آباد جانے کا گھر والے کہیں گے جی کوئی دفتری کام تھا، دوست کہیں گے دوستوں کی میٹنگ تھی، یار کہیں گے، محکمے والے کہیں گے فلاں کام تھا۔ سفر ایک ہو مقصد کئی ہو جاتے ہیں، تو سفر معراج کے مقاصد بہت ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ نے جب آقا کو محبوب بنا دیا تو محبت تڑپ تڑپ کے کہتی ہے دیدار محبوب ہو مولا، یہ دیدار محبوب فرش والوں کو تو ہو گیا، یہ دیدار محبوب سرزمین مکہ کے رہنے والوں کو ہو گیا، یہ دیدار محبوب کائنات والوں کو تو ہو گیا، جن کو نہیں ہوا ان کو ہو جائے گا۔ یہ عالم ملکوت ترس رہا ہے، عالم ملکوت تڑپ رہا ہے، یہ آسمان کی چھت ترس رہی ہے، یہ جنت کا پتا پتا، جنت کی ڈالی ڈالی، جنت کے شجر، جنت کے حجر، جنت کے محل، جنت کی نہریں، جنت کے حوض، جنت کے چشمے، یہ ترس رہے ہیں محبوب کے دیدار کے لیے۔ کتنے اللہ کے فرشتے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کو ہم تم نہیں جان سکتے۔ آقا تو سبھی کے محبوب ہیں، حتیٰ کہ صرف یہ سارے کے سارے مخلوق ہی نہیں، تمام نبیوں کے بھی محبوب ہیں، نبیوں کے بھی محبوب ہیں۔ روح آدم تڑپ رہی ہے دیدار محبوب کے لیے، روح نوح تڑپ رہی ہے دیدار محبوب کے لیے، روح ابراہیم ترس رہی ہے دیدار محبوب کے لیے، تمام انبیاء ترس رہے ہیں دیدار محبوب کے لیے، کیونکہ محبت کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ دیدار محبوب ہو جائے۔ مولا کوئی موقع بنا دے، کوئی موقع بنا دے۔ پھر میرے رب نے معراج کا سفر شروع کرا دیا۔ یہ معراج کا سفر مکہ سے چلے تو مسجد اقصی میں پہنچے، سارے نبی جمع ہو گئے، تمام کے تمام انبیاء کو دیدار محبوب حاصل ہو گیا۔ اور پھر یہ صرف ارواح کو نہیں، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی محبت بھری کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کتاب میں حضرت نے لکھا کہ یہ محض خیال نہ کیجیے کہ یہ انبیاء کی روحیں آئیں اور روحوں نے روح مصطفیٰ کو دیکھا، نہیں، رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو روح مع الجسم
مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور انہوں نے آقا کا دیدار کیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت چاہتی ہے محبوب کا دیدار ہو جائے، اور آسمانوں کی سیر، پھر آسمانوں کی مخلوقات، یہ سبھی کیا ہے؟ محبوب کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا پہلا مطالبہ محبوب کا دیدار ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، مولانا آقا علیہ السلام کے دیدار کی اللہ نے عظمت بڑی رکھی ہے، شان بڑی رکھی ہے، شرافت بڑی رکھی ہے، کرامت بڑی رکھی ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف ہو اور چند لمحے ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ لینا، یہ ان 1000 سالوں کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ عبادت تو حضرت صدیق کو حاصل ہو گئی، حضرت عمر کو حاصل ہو گئی، حضرت عثمان کو ہو گئی، حضرت حیدر کو ہو گئی، آقا کے علیہ السلام کے دیوانوں پردانوں کو سبھی کو حاصل ہو گئی۔ مگر آج کا یہ امتی کہاں جائے؟ اس امتی کے من کے اندر بھی یہ طرف آ رہی ہے، یہ امتی بھی چاہتا ہے مجھے بھی دیدار محبوب ہو جائے، میں بھی کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور پہ آقا علیہ السلام کا دیدار کر لوں۔ احباب، اس اگر محبت سچی ہے تو یہ دیدار کے اللہ نے راستے باقی رکھے ہیں، یہ راستے باقی رکھے ہیں۔ ان راستوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایک راستہ عالم رؤیت کا ہے، خواب کا جہان اللہ نے دیدار مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے۔ محبت والوں کو خواب میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، کوئی عمل بھی تو ہوگا۔ میرے بڑوں نے کہا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے فضائل درود شریف کتاب لکھی، حضرت فرماتے ہیں جتنی محبت سے محبوب پہ درود پڑھو گے دیدار رسول اتنا ہی قریب ہو جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ یہ درود کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے کہ یہ درود کی کو پڑھتے نہیں ہے؟ کون، کس نے یہ آواز اٹھا دی ہے؟ کس نے یہ جملہ کہہ دیا ہے ہماری تو نماز پوری نہیں، آقا پہ درود نہ پڑھ لیں، ہمارے فرض پورے نہیں، آقا پہ درود نہ پڑھ لیں، جمعہ مکمل نہیں، آقا پہ درود نہ پڑھ لیں، عیدین مکمل نہیں، آقا پہ درود نہ پڑھ لیں، ہماری نماز جنازہ مکمل نہیں، آقا پہ جب تک درود نہ پڑھ لیں تو درود رسول، درود پڑھنے سے آقا کا دیدار ہوگا، خواب میں ہوگا۔ تو ایک راستہ ہے عالم رؤیت کا۔ یہ عالم رؤیت میں میرے آقا نے فرمایا، لوگوں یقین رکھنا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یقین رکھے اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ لا یتمثل الشیطان، شیطان انبیاء کی شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ تاریخ کے ورقوں میں ایسے ایسے عظیم الشان افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے ہر رات آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور ہر رات بھی نہیں بلکہ مبالغہ، آقا علیہ السلام کو جب بھی سوئے ہر نیند میں دیکھا ہے، ہر نیند میں دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار محبت کا تقاضا جو ہوا، مطالبہ جو ہوا، پھر اب دل میں یہ بات آئے گی، مولا خواب میں بھی اگر نہیں دیدار ہو سکتا تو کوئی اور راستہ نکل آئے۔ تو میرے آقا نے خود فرمایا، ہاں راستہ، اور راستہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آؤ پھر چلے آؤ روضہ اقدس پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ اہل علم نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر، قبر مقدس، روضہ مطہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، وہاں اس کے وہی آداب ہیں جو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی زندگی، حیات طیبہ کے آداب تھے۔ چلے چلیے وہیں پہ، آج جس کی جیب میں روپے، جس کی جیب میں روپے نہیں، تڑپ تو ہے، تڑپ تو ہے، چلے چلیے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی، اللہم صلی علی محمد، یا پڑھ لیجئے وہاں جا کے
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ پہ کروڑوں کروٹ کروٹ رحمتیں نازل ہوں، وہاں جب جا کے پڑھیں گے اس سوچ کے ساتھ پڑھیے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیے، نگاہیں جھکا کے آنکھوں میں آنسو لاگے بدن کے اوپر راشا کبھی طاری کر کے کہ میں گناہگار امتی اپنے محبوب کی خدمت میں کھڑا ہوں، جس وقت محبت سے سلام کریں گے میرا میرے بڑوں کا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام آپ کے سلام کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ دیدار مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی قبر یا قبر کا دیدار۔ اگر قبر کا دیدار نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ مناظر پیش نہ آتے۔ سیدہ کائنات حبیبہ حبیب خدا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا اماں جی مجھے آقا علیہ السلام کی قبر طاہر پہ جانے دیجیے۔ وہ خاتون چلی گئی اور وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے روتی رہی، روتے روتے گری، تڑپی اور روح پرواز کر گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، محبت ہی تو ہے۔ وہ کون سا جذبہ محبت تھا؟ حضرت بلال ملک شام میں ہے، خواب میں آقا کا دیدار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال بلال جفا کر رہے ہو، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو، جاتے نہیں ہو۔ بس ملک کے شام سے حضرت بلال چلے، سارا راستہ محبت کے عالم میں تڑپتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دی اور مسجد نبوی میں اذان دی۔ یہ کیا ہے؟ محبت کا تقاضا، محبت کا مطالبہ ہے کہ محبوب کی قبر کا بھی دیدار کیا جائے۔ یہ تو ایک مجنون بھی تھا جس کے بارے میں کسی نے کہا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ اللَّيْلَ أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ۔ مجنون کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ اللَّيْلَ، میں لیلا کے گلی کوچوں سے گزرتا ہوں، میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں، میں لیلا کے بازاروں سے گزرتا ہوں۔ گزرتے ہوئے میرے دل میں یہ تصور ہے کہ یہ گلیاں، یہ شہر، یہ لیلا کے شہر ہیں۔ اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس کو چومتا ہوں کبھی اس کو چومتا ہوں۔ لیلا کیا ہوگی؟ ایک خاتون ہی تو ہے، کائنات کے محبوب کے ہم محب ہیں، ہمارے محبوب جیسا دنیا میں محبوب کوئی نہیں۔ تو محبت کا پہلا مطالبہ کیا؟ دیدار محبوب ہے۔ لیکن گلبرگ کے دوستو محبت میں تڑپتے تو رہیے، تڑپتے رہیے، خواہش کیجیے، تمنا کیجیے، مانگیے۔ مولا ضروری نہیں ہر آرزو دنیا میں پوری ہو جائے، میری آرزو، میری تڑپ، میری امید تو یہ ہو کہ میں وہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں۔ امیدیں لاکھ ہیں مگر بڑی امید ہے یہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے التجا کر رہے ہیں میرے رب امیدیں لاکھ ہیں، امیدیں لاکھ ہیں، بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مرغ اور مار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ محبت کا مطالبہ ہے کہ محبوب کے در سے جڑ جاؤ، آقا علیہ السلام کی قبر کی دیدار کے لیے نکلو۔ تو آج دل میں یہ ارمان پالیے، یہ شوق پالیے، اس محبت کو، اس شوق کو ہوا دیجیے، دلوں میں عزم کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے دل میں عزم کیجیے میرے اللہ انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے اور آگے چلیے۔ فرض کریں کسی کڑپ میں دنیا سے چلے گئے، جنت سے پہلے حشر سے پہلے بھی کیا محبت والوں کو آقا کا دیدار ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ کتب احادیث اٹھا لیجئے، جس وقت میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں من ربک
تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. یہ سوال جواب ہونے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں یوں اشارہ کر کے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ما تقول فی ھذا الرجل، اہل علم جانتے ہیں ھذا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے روضہ اقدس میں مسکرا رہے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، چہرے پہ تبسم ہے، انوارات کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے، رم جم ہے. آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ انوارات کی اور اللہ کی رحمتوں کی. تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو بندہ مومن جو ساری زندگی محبت کو اپنے دل میں پالتا رہا، جو ساری زندگی محبت کی آنچ دیتا رہا، جو ساری زندگی محبت رسول میں پگھلتا رہا، جو ساری زندگی محبت رسول میں گڑتا رہا، وہ چہرے انور کو دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے ھذا نبی کی محمد، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیدار ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کسی کے جی میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ مولانا صاحب چلو ہم نے یہ مان لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور اپنی قبر اطہر میں کھلا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، تبسم ہے، منور ہے، نور ہے اور نور کی بارش ہو رہی ہے. لیکن یہاں گلبرگ کے قبرستان میں جو دفن ہو گیا یہ وہاں دیکھے گا کیسے؟ راستے میں دریا بڑے ہیں، راستے میں پہاڑ بہت ہے، راستے میں جنگل بہت ہے، راستے میں رکاوٹیں بڑی ہیں، راستے میں دیواریں بڑی ہیں، راستے میں شہر بہت ہیں، راستے میں ملک بہت ہے. یہاں کے قبرستان کا امتی وہاں کیسے دیکھ لے گا؟ وہاں سے آقا کے چہرے کا دیدار کیسے ہو جائے گا؟ ہر زمانے میں علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس مسئلے کو حل کیا، لیکن آج کے الیکٹرانک اور آج کی جدید دور نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جناب یہ کوئی مشکل نہیں. آج یہاں گفتگو ہو دنیا کے کونے کونے پہ دیکھی جا رہی ہے. راستے میں ہزاروں دریا بھی ہیں، جنگل بھی ہیں. اگر دنیا کی سائنس ان پردوں کو ہٹا سکتی ہے تو میرا رب بھی راستے کے پردوں کو ہٹا سکتا ہے، راستے کے پردوں کو ہٹا سکتے ہیں. اور آگے چلتے ہیں کہ محبت چاہتی کیا ہے. محبت کا پہلا مطالبہ دیدار محبوب ہے. محبت کا دوسرا مطالبہ محبت چاہتی ہے محبوب کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے. ذکر محبوب، کسی عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا، ذکر کلی مشتاق خیر شراب کل شراب دونہ کسراب، ذکر کلی مشتاق خیر شراب، کہ محبت کرنے والے کے لیے محبوب کا تذکرہ بہترین شراب ہوتی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی شراب نہیں. دنیا کی شرابیں نشہ میں مخمور کر دیتی ہیں، محبت رسول کی شراب وہ انسانوں کو ہوش دے دیتی ہے. دنیا کے نشے ایسے ہیں کہ وہ ترشی اتار دیتی ہے، مگر محبت رسول کا نشہ وہ نشہ ہے جو آنکھوں کو حیا بخشتا ہے، جو زبان کو حلاوت بخشتا ہے، جو دل کو ایمان بخشتا ہے، جو قوت ایمانی عطا کرتا ہے، آنکھوں میں نور عطا کرتا ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ، محبوب کا تذکرہ، وہ محبت ہی کاہے کی جو محبوب کا تذکرہ نہ کرے کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں. محبوب کا تذکرہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے محبوب ہیں آقا. رب نے بھی تو تورات میں محبوب کا ذکر کیا، انجیل میں محبوب کا ذکر کیا اور دیگر کتابوں میں محبوب کا ذکر کیا. کلمے میں محبوب کا ذکر ہے، اذانوں میں محبوب کا ذکر ہے، قرآن میں محبوب کا ذکر ہے. اور محبت چاہتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو، کبھی اس کے زلفوں کا، کبھی اس کے رخسار کا، کبھی اس کے اعمال کا، کبھی اس کے افعال کا، کبھی اس کے یاروں کا. محبوب کی غاروں کا ذکر بھی قرآن میں کیا، محبوب کے یاروں کا ذکر بھی قرآن میں کیا. کیونکہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہو. بات
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا موسیٰ ما تلک بیمینک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی. لاٹھی. اللہ نے سوال کیا موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا ہی کافی تھا، ہی عصایا، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے. سوال تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نظر نہیں آ رہے، مگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھ سے بولنے والے میرے اللہ ہیں، مجھ سے کلام کرنے والا میرا اللہ میرا محبوب ہے. اب محبت میں بات چل پڑی ہے تو یہ رکے کیوں؟ بڑھتی چلی جائے، پھیلتی چلی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو بڑھا دیا، یوں کہا ہی عصایا اتوکل علیہا واحث بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. علماء کرام نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ یوں کہہ دیتے کہ یہ لاٹھی ہے. بات بڑھا کیوں دی، بڑھتی کیوں چلی گئی؟ تو جواب محبت والوں نے یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، محبت چاہتی ہے محبوب کا تذکرہ بڑھتا چلا. تو آج یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تذکرہ محبوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یاد پڑتا ہے گزشتہ سال میں صرف تذکرہ رسول سے تقریر کر کے گیا ہوں، اس لیے آپ آگے لے چلتے ہیں. محبت کا تیسرا مطالبہ یہ ہے، محبت چاہتی ہے محبوب سے پیار تو کرتے ہی کرتے ہو، مگر محبوب کی نسبت سے بھی پیار کرو، محبوب کی نسبت سے پیار کرو. جو شے محبوب سے نسبت رکھتی ہے اس کا بھی احترام ہو، اس کا بھی وقار ہو، اس سے بھی پیار ہو. اور اماں حلیمہ کے تذکرے کیوں ہیں؟ نسبت رسول ہے. اور اماں حلیمہ کی اونٹنی کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اور اماں حلیمہ کی بیٹی شیما کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اماں حلیمہ کی کھجوروں کے درختوں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اماں حلیمہ کی حویلی کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اماں حلیمہ کی بکریوں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اماں حلیمہ کی چراگاہوں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اماں حلیمہ کے خاندان کا تذکرہ کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اور مدینہ کی خاک کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. مدینہ کی گلیوں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. مدینہ کی ہواؤں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. مدینہ کی فضاؤں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. اور مدینہ سے آئی ہوئی کھجور کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کا ذکر کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قسم اللہ کھا رہے ہیں، اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں. یہ شہر کون سا ہے؟ مفسرین کرام کی ایک رائے یہ کہ یہ مکہ مکرمہ ہے. لا اقسم بهذا البلد. اور دوسری رائے یہ ہے نہیں صرف مکہ نہیں، قرآن کے لفظوں کا عموم ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. آپ اس شہر میں آئے ہیں، مکہ میں آئے تو مکہ کی قسم، مدینہ میں گئے تو مدینہ کی قسم. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت رسول ہی تو ہے. نسبت رسول. آپ آج آقا علیہ السلام کے نالین کا تذکرہ کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. آقا علیہ السلام کی کاڑی کے ٹوٹے ہوئے بالوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ نسبت رسول ہے. چلے جائیے دنیا کے میوزیم میں، دنیا کے عجائب خانوں میں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کوئی کہے گا یہ میرے آقا کے سر کا اترا ہوا بال ہے، کوئی کہے گا یہ داڑھی کا ٹوٹا ہوا بال ہے، کوئی کہے گا یہ آقا علیہ السلام کے جوتے کا تسمہ ہے، کوئی کہے گا یہ آقا علیہ السلام کے قمیص کا ایک ٹکڑا ہے. یہ سب کا احترام کیوں ہے؟ نسبت رسول ہے. دوستو جب محبت کا مطالبہ ہے، نسبت کا احترام، تو آج ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، انہیں اپنے ایمان کا حصہ کیوں مان رہے ہیں؟ نسبت رسول ہے. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا یہ عورتوں کے سردار ہیں، کیوں؟ نسبت رسول ہے. اس نسبت نے سروں کو سہارا کر دیا، اس نسبت نے
نے قطروں کو دریا کر دیا، اس نسبت نے فرش کو عرش کر دیا، اس نسبت نے عجم کو عرب کو، عرب کو عجم کو، سبھی کو بالا کر دیا۔ نسبت ہے تو پھر اس نسبت کو مانیے مانیے۔ ہم ابو بکر صدیق کو اعلیٰ کیوں مانتے ہیں؟ نسبت رسول ہے۔ فاروق اعظم کو مانتے ہیں، نسبت رسول ہے۔ حیدر عثمان ذوالنورین کو مانتے ہیں، نسبت رسول ہے۔ حیدر کرار کو مانتے ہیں، نسبت رسول ہے۔ اور میرے آقا کے قدموں میں آنے والا ایک ایک صحابی میرا سر کا تاج ہے، اس لیے کہ نسبت رسول ہے۔ صحابہ کی زندگی میرے لیے رہبر ہے، اس لیے کہ نسبت رسول ہے۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ نسبت رسول ہے۔ آقا کی تمام ازواج امت کی مائیں ہیں، اس لیے کہ نسبت رسول ہے۔ نسبت محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ نسبت کا احترام کیا جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی میرے بڑے ہیں، بانیان دارالعلوم دیوبند میں سے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، محبت کے ساتھ کھجوریں پیش کی۔ کہاں سے لائے ہو؟ حضرت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت نے کھجوروں کو کھا لیا، گٹھلی بچی ہوئی پھینکی نہیں، سمیٹ لی۔ اگلے دن پھر کھجور کھائی، گٹھلی سمیٹ لی، پھر کھجور کھائی، گٹھلی سمیٹ لی۔ یہ گٹھلیاں سمٹتی جا رہی ہیں، سمٹتی۔ حضرت کیا کریں گے؟ کہیں دبا دیں گے، کہیں پھینک آئیں گے، یہ مقدس ہے، پھینک آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا دیکھتے جاؤ کیا کرتا ہوں۔ جس وقت کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیوں کو خشک کیا، خشک کر کے پیس لیا، صفوف بنایا اور اس صفوف کو کھانے لگے۔ حضرت بلا کوئی ان گٹھلیوں کو بھی کھایا کرتا ہے؟ فرمایا کھاتے تو نہیں مگر یہ کھانے کے لائق ہے، اس لیے کہ نسبت رسول حاصل ہے۔ تو محبت چاہتی ہے محبوب کی نسبت سے بھی محبت ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا خالد علامہ خالد محمود صاحب زندہ باد، نواز خالد صاحب زندہ باد۔ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا عنوان ذہن میں ہے، یہ سال اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کچھ مانگتی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت مانگ رہی ہے۔ تو محبت کا پہلا مطالبہ یہ عرض کیا کہ محبت دیدار چاہتی ہے، آقا کی محبت دیدار مانگ رہی تھی۔ اور محبت کا دوسرا مطالبہ یہ ہے، محبت محبوب کے تذکروں کو چاہتی ہے، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں محبوب کا ذکر چھڑ جائے۔ جہاں بھی رنگ محفل نظر آئے اسی رنگ محفل میں محبوب کا تذکرہ چھڑ جائے۔ اور محبت کا تیسرا مطالبہ یہ ہے، محبت محبوب کی نسبت کا بھی احترام چاہتی ہے۔ اور محبت کا چوتھا مطالبہ یہ ہے، محبت اپنے محبوب کے انداز کو، اطوار کو، رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، محبوب کے اقوال کو، محبوب کے اعمال کو، محبوب کے افعال کو اپنانے پہ ابھارتی ہے کہ تم اپنے محبوب جیسے انداز اپناؤ، محبوب کی اطاعت کرو۔ کتنی اطاعت کریں؟ چلیے یہاں بھی میں اپنی مثال نہیں، کسی کی نہیں، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے در اقدس کے لیے چلتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت 1857 کی جنگ آزادی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ چکی۔ انگریز نے گھر گھر، گلیا گلیا، گلی گلی، کوچا کوچا کرندے چھوڑ دیے کہ مولانا نانوتوی کو گرفتار کرو، کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف، سرکار کے خلاف، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ان کے لفظوں میں بغاوت
تھی، انہیں پکڑ لیا جائے، سزا دی جائے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مریدین کہنے لگے، شاگرد کہنے لگے، حضرت روپوش ہو جائیے، روپوش یعنی چھپ جائیے، پس منظر چلے جائیے، پس منظر چلے جائیے۔ تو حضرت نانوتوی ٹالتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ روپوش ہو گئے، چھپ گئے، 3 دن تک روپوشی رہی۔ 3 دنوں کے بعد منظر عام پہ آ گئے تو شاگردوں نے، مریدوں نے، تعلق والوں نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت آپ نے روپوشی ابتدا میں کیوں نہ کر لی، اور اگر کر ہی لی ہے تو دوسرا سوال یہ ہے 3 دنوں کے بعد روپوشی ختم کیوں کر دی؟ تو محبت بھرا جواب مولانا نانوتوی کے لبوں سے نکلا، فرمانے لگے کہ میری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ تقاضا ہی یہی تھا۔ میں نے آقا کی سیرت کو پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں روپوشی نظر نہ آئی، روپوشی نہیں آئی، میں روپوش نہیں ہوا، لیکن پڑھتے 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 جس وقت میں اس منظر پہ پہنچا جب مکہ کے سردار آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے نکلے آقا علیہ السلام اور غار ثور میں چلے گئے، تو آقا کی زندگی میں روپوشی نظر آئی، پس منظر نظر آیا، تو میرے ایمان محبت نے کہہ دیا نانوتوی تیری زندگی میں بھی روپوشی ہونی چاہیے تاکہ محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، محبوب کے ڈھنگ کو اپنا لے، محبوب کے طور اطوار کو اپنا لے۔ تو میں غار ثور کی طرح میں بھی روپوش ہو گیا۔ حضرت پھر اگلا سوال یہ ہے 3 دنوں کے بعد روپوشی ختم کیوں کر دی؟ فرمانے لگی اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غار ثور میں 3 دن رہے، 3 راتیں رہے، میری محبت نے اجازت نہیں دی کہ نانوتوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بڑھ کے، ان کی روپوشی سے بڑھ کے روپوش ہو جائے۔ یہ ہے محبت رسول میں، رسول کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور آگے لے چلتے ہیں، محبت کا 5واں مطالبہ یہ ہے، محبت چاہتی ہے محبوب کی خاطر، محبوب کی خاطر تن من دھن قربان کرنا آسان لگے، محبوب کی خاطر کسی سے یاری لگانا آسان لگے، محبوب کی خاطر کسی سے لڑنا آسان لگے، محبوب کی خاطر آنے والے مسائل کو مسکرا کے جی لینا آسان لگے۔ یہ محبت چاہتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تپتے ہوئے صحرا پہ کوڑے کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا مطالبہ ہی یہی تھا، محبوب کی خاطر حضرت بلال کو تڑپنا آسان لگا، محبوب کی خاطر حضرت خبیب کو تڑپنا آسان لگا، محبوب کی خاطر صحابہ کا سولیوں پہ لٹک جانا آسان لگا، محبت کی محبوب کی خاطر صحابہ کا لخت لخت ہو جانا آسان لگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قید تنہائی میں ہے، جیل میں چلے گئے اور جیل سے ہی بالآخر جنازہ نکلا۔ یہ کیوں؟ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بدن پہ کوڑے برسائے گئے اور ہر بار ایک سے ایک زور کے ساتھ کوڑا مارا جاتا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا کہ یہ کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چنگاڑ اٹھتا، مگر یہ احمد بن حنبل کے بدن پہ کوڑا آتا ہے تو زبان سے اللہ اکبر کا جملہ نکلتا ہے۔ یہ کس نے آسان کر دیا؟ یہ محبت کا تقاضا ہی یہ تھا، محبت کا مطالبہ ہی یہ تھا۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو حاکم وقت نے ایک گدھے پہ سوال کیا، پورے شہر کے اندر گھما دیا، حضرت یہ کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، محبت چاہتی ہی یہ ہے۔ امام ابن تیمیہ پہ قید و بند کی صحبتیں آئیں، حضرت یہ کیوں برداشت کرتے ہو؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، محبت کا مطالبہ ہی یہ ہے۔ تاریخ کے 14 صدیوں کے حلقوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہاں پہ ظلم بھی ہے، آندھی بھی ہے، طوفان بھی ہے، سرخ آندھیاں بھی ہے، سرخ سمندر بھی ہے، وہاں پہ بدنوں کے ٹکڑے بھی ہے، وہاں پہ آبروؤں کا اجڑنا بھی ہے، وہاں خواتین کے تڑپتے لاشیں بھی ہیں۔ یہ سبھی کچھ ہے مگر محبت میں کمی نہیں آئی، اس لیے کہ مصیبت عین راحت ہے، گر ہو عشق صادق مصیبت عین راحت ہے، گر ہو عشق صادق کوئی پروانے سے
پوچھے کہ جلنے میں کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطالبہ ہے. محبت کا چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کے محبوب اس کے دوست وہ دوست لگے اور محبوب کے دشمن لگے. آج اگر مسلمانوں کو آقا سے محبت ہے تو یہ محبت جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے جو تمہارے پیغمبر کے گستاخ ہے، جو تمہارے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں، جو تمہارے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. تو محبت کے لیے 6 مطالبے آپ کی خدمت میں رکھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی 6، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی 6 اس لیے کہے ہیں کہ ہمیں 6 نمبروں میں دین کی بات یاد رکھنے کی عادت ہے. 6 نمبروں میں دین کی بات یاد رکھنے کی عادت ہے کہ ہم دین کی باتوں کو 6 نمبروں میں یاد کرتے ہیں، زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ اس کا مطلب تو ہمارے اکابرین تبلیغ بھی یہ نہیں کہتے کہ دین کی باتیں ہی 6 ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 6 یاد کرو باقی آسان ہو جائیں گی. محبت کے یہ 6 مطالبے پورے کرو باقی آسان ہو جائیں گے. اور اگر کوئی پورا کر دیتا ہے تو ملتا کیا ہے اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں؟ یہ ہم کون ہے؟ علامہ اقبال کے تصور کی کوئی تشریح کرے تو گویا کہ علامہ اقبال کائنات پہ نگاہ بڑھا کے کہہ رہے ہیں. یہ عرش کہہ رہا ہے انسانوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ عرش کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ چرند کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ پرند کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ شمس و قمر کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ برق و بہر کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ شمال جنوب کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ عالم ملکوت کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ عالم جبروت کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ عالم حیوانات کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جمادات کہہ رہے ہیں، یہ نباتات کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم اللہ جل جلالہ حقیقی محبت نصیب فرمائے. سبحان اللہ.